اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلیم خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم خٹک یوٹیوب چینل۔ اسے آپ لازمی سبسکرائب کریں، کمنٹس اور لائکس بھی ضرور دیں، شکریہ ناظرین۔ 3-4 اپڈیٹس ہیں۔ سب سے پہلے مودی اسپیچ آن 15 اگست ٹیکنگ نیو ڈائریکشن، اور ایک بریکنگ نیوز ہے، پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وارننگ ایشو فار سیکنڈ کرونا ویو۔ اور تیسری اپڈیٹ ہے، پاکستان آرمی چیف وزٹ ٹو سعودی عربیہ وچ واز اے ویری امپورٹنٹ وزٹ۔ لاسٹ میں ایرانین فارن منسٹر اسٹیٹمنٹ دا ڈیل اے ٹریگر ان دا بیک آف آل مسلمس۔ اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں۔ بھارت کی آزادی کے دن مودی نے تقریر کی، ڈرپوک آدمی نے نام لیے بغیر کہا کہ LAC اور LOC پر جو ہو رہا ہے اس کا جواب دیں گے، ہم تیار بیٹھے ہیں۔ آپ مودی جی کس کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ آپ کے ہاتھ سے سب کچھ تو چلا گیا ہے۔ 15 اگست پر مودی جی کی گیدڑ بھبکیوں پر پوری دنیا ہنس رہی ہے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، ڈرپوک انسان ہے، چائنا سے مار کھانے پر اتنا ڈر گیا ہے کہ چائنا کا نام بھی نہیں لیتا۔ مودی جی کہتے ہیں جس کسی نے بھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو ہماری سہنا نے اسے اس کی بھاشا میں جواب دیا۔ انڈیا کا چینل ہے NDTV کہتا ہے فرام LOC to LAC فائٹنگ رپلائی PM مودی میسج ٹو پاکستان چائنا۔ اور اسی طرح ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے، وی ول گیو بریفنگ رپلائی اف اینیمی اٹیک آن اس۔ یہ راجناتھ سنگھ کی نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم سبق سکھائیں گے۔ انہی کے بھارتی صحافی اشوک سوائن کہتے ہیں کہ دشمن کو آپ کیا سبق سکھائیں گے، آپ بتائیں۔ وہ جو ہزاروں کلومیٹر زمین پر قبضہ کر لیا گیا اور بیٹھا ہوا ہے، وہ جس نے آپ کے 20 سے زائد بندے مار ڈالے اور مسلسل علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہا ہے، تو آپ نے ان کا نام تک نہیں لیا، آپ ان سے ڈر گئے ہیں۔ راجناتھ سنگھ کو کہتے ہیں اشوک سوائن کہ آپ کا جو باس ہے اس نے نام تک نہیں لیا چین کا، آپ کیا سبق سکھائیں گے؟ آپ اسی طرح بس بیانات دیں گے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں گے۔ پروین ثانی جو کہ سابقہ آرمی جنرل، ریٹائرڈ جنرل ہیں، رہ چکے ہیں، کہتے ہیں کہ مودی میں یہ قابلیت ہی نہیں ہے، نہ مودی میں نہ مودی کی فوج میں، کہ وہ چین یا پاکستان کو سبق سکھائیں۔ یہ لوگ ہندوتوا پر چل رہے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ آئیڈیولوجی سے زیادہ اہم ملک ہوتا ہے، لیکن یہ اپنی آئیڈیولوجی، نظریہ کے لیے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تو جناب ان کی دھمکیاں تھیں، اور پھر ان کے تجزیہ کاروں کے جواب۔ آگے NDTV مزید کہتا ہے کہ انڈین فورسز اور PLA کے درمیان 17 سے 20 گھنٹے تک جھڑپیں ہوتی رہیں، پتھروں سے لڑائی جاری ہے۔ ٹروپ فائٹ فار 17 to 20 hours with Chinese in Ladakh border for ITBP۔ مودی جی نے ان لوگوں کو جنہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا گلوان ویلی میں، جہاں بھارتی فورسز کے لوگ مارے گئے، 100 سے زائد اور 120 سے زائد زخمی ہوئے اور کئی لاپتہ ہوئے، انہیں میڈل دیا جائے گا، بھارتی تمغوں سے نوازا جائے گا۔ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے کہ ITBP ایوارڈ 294 troops for bravery during recent skirmishes with Chinese in Ladakh، کہ ملک کی خدمت کی، ملک کی حفاظت کرتے ہوئے زخمی ہوئے، چین کے خلاف دفاع کیا۔ اسی طرح ناظرین دا پرنٹ کی رپورٹ ہے، چوز کمبیٹ in 30 last century Chinese will use drones, PMGs
ہائی اینڈ ٹیکنالوجی اگینسٹ انڈیا. مودی جی کہتے ہیں کہ ہم سبق سکھائیں گے، بلکہ آپ کا اخبار کہتا ہے کہ چائنا اپنے جدید ہتھیار استعمال کرے گا انڈیا کے خلاف. اسی طرح ہندوستان ٹائم کہتا ہے کہ پی ایل اے اسٹل ایل اے سی انڈیا پلانس نیو وے ٹو کاؤنٹر چائنیز وولف واریئرز ڈپلومیسی. پی ایل اے ابھی تک ایل اے سی پر موجود ہے اور انڈیا منصوبہ بنا رہا ہے کہ کس طرح چین سے نمٹا جائے. ابھی چینی آرمی ڈٹی ہوئی ہے کہ لداخ کو خالی نہیں کرنا ہے اور ہر قسم کا ہتھیار استعمال کرنا ہے انڈیا کے خلاف. اور مودی جی اور راجناتھ سنگھ صرف اور صرف دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم جواب دیں گے، لیکن ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ناظرین، مودی جی کی آڈیو آپ لاسٹ میں ضرور دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. اس کے بعد پاک آرمی چیف وزٹ سعودی عربیہ، اس حوالے سے جو نیوز WION میں نیوز آئی ہے، اسی طرح مڈل ایسٹ مانیٹر، دا پرنٹ میں، بزنس ریکارڈر میں، ڈان نیوز میں نیوز لگائی ہے. جبکہ سب سے اہم نیوز جو عرب نیوز نے لگائی ہے وہ اس دورے کا مقصد اس میں بتایا گیا ہے. اس کا اسکرین شاٹ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں. عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے جنرل جاوید قمر باجوہ اور DGISI کو ہنگامی طور پر دورے کی دعوت دی اور دفاعی ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے معاہدہ اور مزید 15,000 فوجی جوان پاکستانی افواج کے سعودی عرب میں تعینات کرنے کا معاہدہ بھی شامل ہے اور پاکستانی افواج سعودی عرب کی ضامن بھی ہوگی. ان سب کی وجہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان معاملات دن بدن ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اس لیے سعودی عرب نے پاکستان سے فوجی مدد طلب کر لی ہے، لہٰذا آرمی چیف کا دورہ بہت ہی اہم ہے. اور ناظرین، بریکنگ نیوز ہے کہ پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے وارننگ جاری کی ہے سیکنڈ ویو کرونا کی اور کہا ہے کہ SOP کو پوری طرح سے فالو کیا جائے. یہ ستمبر اور اکتوبر کے آخر تک اس میں کسی بھی وقت آ سکتی ہے یہ ویو. یہ ناظرین میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کرونا وائرس کی سیکنڈ ویو کے حوالے سے جو آ رہی ہے. جرمنی اور نیوزی لینڈ میں اس پر کمپین شروع ہو چکی ہے اور پھر سے پورے ملک کو بند کیا جائے گا. پنجاب کے ہیلتھ سیکرٹری نے وارننگ جاری کی ہے اور اس کی اتنی پیک ہوگی اور کہ آپ اندازہ لگائیں کہ خوف پھیلایا جائے گا. اور ناظرین لاسٹ میں ایرانین فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ، ایرانین فارن منسٹر اسٹیٹمنٹ، the deal a trigger with the back of all Muslim. DW کی نیوز ہے ایران has said to establishment of diplomatic ties between its arch rival Israel and the UAE is the trigger in the back of all Muslim, while Turkey said UAE had betrayed the Palestinian cause. Javed Zarif said slammed the deal as a threat fabricated by the USA or act of strategic stupidity by the UAE. تو ناظرین آگے نئی اپڈیٹس آئیں گی تو ضرور آپ سے شیئر کروں گا. اجازت چاہوں گا، دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. ایک اسادھارن لکش کو لے کر کے اسادھارن یاترا پر نکلتے ہیں تو راستے میں چنوتیوں کی بھرمار ہوتی ہے اور چنوتیاں بھی اسامانیہ ہوتی ہیں. اتنی آپداؤں کے بیچ سیما پر بھی دیش کے سامرتھ کو چنوتی دینے کے دشپریاس ہوئے، لیکن LOC سے لے کر LAC تک دیش کی سمپربھوتا پر جس کسی نے آنکھ اٹھائی،
देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया है।